السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان کو بنایا تو وزیر اعظم گیا تھا مگر وہ تھانے دار گئے ہیں۔ ان کا جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس اور جس طرح کے ان کے جو طریقہ کار ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم شاید خود کو سمجھ نہیں رہے، یا وہ وزیر اعظم ہو کے بھی تھانے دار والا کام کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے ان کا ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نواز شریف کو ہر صورت برطانیہ سے واپس لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود برطانیہ جانا کیوں نہ پڑے۔ اس سے پہلے خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ عادتیں جو ہوتی ہیں وہ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ نکلتی ہیں، شاید نام بھی جاتی ہوں، تو الطاف سے ان کو پاکستان لانے برطانیہ چلے گئے تھے، اور ان کو وہاں سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ بھئی کتنا مشکل ہے وہاں سے برطانیہ سے کسی پاکستانی کو، حالانکہ الطاف حسین صاحب کے اوپر تو وہاں پر برطانیہ میں بہت سے معاملات چل رہے تھے، لیکن یہ خان صاحب گئے تھے اور وہاں پر ان کی دال نہیں گلی تھی، کیونکہ وہاں پر قانون ثبوت مانگتا ہے، بہت سی چیزیں مانگتا ہے اور بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اب وہ تو خیر تب وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن اب وہ وزیر اعظم ہے اور وہ کہتے ہیں میں خود، کیونکہ مجھے خود بھی جانا پڑا تو میں واپس لے آؤں گا نواز شریف کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی گئے تھے خان صاحب، اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑا مجمع کیا تھا پاکستانیوں کا، ترکی تھا شاید، ہاں ترکی تھا، وہاں پر ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا تھا، اور اس میں نہیں، امریکہ گئے تھے، امریکہ میں بھی انہوں نے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پاکستان واپس جا کر نواز شریف کی جو ہے وہ بیرک سے، ان کی کھولی سے اے سی نکلوا دوں گا، ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا کوٹ لکھپت جیل میں سے، آصف زرداری کے کمرے سے بھی اے سی نکلوا دوں گا، اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ یعنی وہ وزیر اعظم تھے، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ میں خود جا کے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ایئر کنڈیشن نکلواؤں۔ خیر ایئر کنڈیشن تو وہ نہ نکلوا سکے، مگر نواز شریف نکل گئے تھے۔ پھر عمران خان پوچھتے پھرے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا۔ پہلے یہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے کیوں نکالا، مگر جیسے ہی خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں جا کر نواز شریف کو نکالوں، نواز شریف کے کمرے سے یا ان کے بیرک سے نکالوں گا، اے سی ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا، اتروا دوں گا، تو اگلوں نے نواز شریف کو ہی نکال دیا تھا، اور نواز شریف مزے سے جا کے لندن میں بیٹھ گئے۔ اور اب مسلسل خان صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں، وہی راگ جو نواز شریف آلاپتے تھے اب خان صاحب آلاپ رہے ہیں کہ جی وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو کیوں نکالا۔ اب جو کچھ خان صاحب یہ کر رہے ہیں، اب جو اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں برطانیہ میں جا کر نواز شریف کو واپس لے آؤں گا، خود جانا پڑا تو جا کر واپس لے آؤں گا۔ اب اول تو برطانیہ پاکستان نہیں ہے، بورس جانسن عمران خان نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ وہاں پر ایک بہت ہی پیوریفائڈ سسٹم ہے، وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے۔ وہاں پر اگر بورس جانسن کے سامنے کوئی سپاہی بھی اڑ جائے تو بورس جانسن کی مجال نہیں ہے کہ اس سپاہی کا کیا ہوا جو چالان ہے کسی کو، ایون ٹریفک چالان ہے، وہ واپس کروا سکیں۔ تو وہاں پر تو قاعدے قانون چلتے ہیں، اور ایسے موقع پر خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی حکومت کے صدارتی ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے، اور صدارتی ریفرنس کس کے خلاف ہے؟ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا، اس کا فیصلہ تو چند ماہ پہلے آ گیا تھا، جو مختصر فیصلہ تھا، تفصیلی فیصلہ جو آج آیا تو اس میں انہوں نے صدارتی ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ اب یہ ریفرنس کس نے دائر کیا؟ شہزاد اکبر صاحب نے۔ نواز شریف کے جو مقدمات تھے، چاہے پہلے درج ہوئے، بعد میں ہوئے، پاناما ہوا، یہ ہوا، لیکن ان کو فالو کون کر رہا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب۔ اپوزیشن کو رگڑا عمران خان صاحب کس کے ذریعے لگوا رہے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب کے۔ اور شہزاد اکبر ایسٹس ریکوری یونٹ کے جو سربراہ تھے، تو انہوں نے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایسٹس باہر سے وہ پتہ کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ریفرنس دائر ہوا، حکومت نے کیا صدارتی ریفرنس، تو وہ سپریم کورٹ نے یوں اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کہا کہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ دنیا میں کہیں اور اگر یہ ہوتا صدارتی ریفرنس کو، وہاں کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، اگر دنیا کے برطانیہ جیسے کسی ملک میں، جہاں خان صاحب کہہ رہے ہیں نا میں جا کر لے آؤں گا نواز شریف کو، تو برطانیہ جیسے کسی ملک میں اگر صدارتی ریفرنس کو یا وہاں کی حکومت کے ریفرنس کو اس طرح عدالت بدنیتی پر مبنی قرار دے کر
ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی تو وہ حکومت پوری کی پوری گھر چلی جاتی۔ آج خیر پاکستان، کیونکہ پاکستان ہے نا میں کہہ رہا ہوں، تو پاکستان میں تو بہرحال یہ نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ اب اس کے نئے نئے وہ ڈھونڈے جائیں گے، پروپیگنڈا کے نئے طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ مگر جو بات میرے دماغ میں اٹک گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب جیسے میں نے پہلے کہا نا، جو کہتے ہیں نا وہ ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نواز شریف کو لے آؤں گا، اور نواز شریف کو جب انہوں نے وہ جو میں نے بات بتائی کہ ایئر کنڈیشن نکالنے کی بات کی تھی، اتارنے کی بات کی تھی، تو نواز شریف چلے گئے تھے، تو خان صاحب جو کہتے ہیں اس کے ان کے الٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی چیز کا نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر مہنگائی کا نوٹس لیا تو مہنگائی اگر آج یہاں ہے تو کل یہاں چلی جاتی ہے نوٹس لینے کے بعد، اور نوٹس لیتے ہیں تو پھر وہ گراف ٹوٹ جاتا ہے، وہ اتنا اوپر چلی جاتی ہے مہنگائی، اور اتنی چلی گئی ہوئی ہے۔ تو اس سے جو چیز بنیادی ہے سمجھنے کی، جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اور جو مجھے لگتا بھی ہے ظاہر ہے کہ سرکاری مشینری یا سرکاری جو سرکار ہے، ریاست کی مشینری جو ہے، جس کو بنیادی طور پہ سرکار کہتے ہیں، وہ عمران خان کی گرفت میں نہیں ہے، ان کی رٹ نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ بیانات دے دیتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کسی کو گرفتار کروا لیتے ہیں، وہ کچھ مطلب نہیں چھوڑوں گا والی بات کر لیتے ہیں۔ مگر جب بات آتی ہے قانون کے ذریعے کوئی چیز کرنے کی، تو وہاں پر خان صاحب جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں رہ جاتے ہیں؟ پھر اس کا یا تو ایک چیز یہ ہے کہ ان کی رٹ نہیں ہے، ان کی گرپ نہیں ہے اداروں کے اوپر جو ہونی چاہیے وزیر اعظم کی، یا ان کا اداروں پر ادارے جو ہے وہ ان کے اس میں نہیں ہیں۔ بات وہی ہو جاتی ہے، ادارے نہیں ان کا کہنا مانتے، ان کا حکم نہیں مانتے، یا پھر ان کا اداروں پر اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ آپ اس طرح کی چیزیں جو کہتے ہیں اس کے الٹ ہو جاتا ہے، جو حکم جاری کرتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان کو سہارا لینا پڑتا ہے ٹائیگر فورس کا۔ کرونا آیا تھا تو خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنایا تھا، یعنی ملک کا پورا جو سسٹم تھا، چلے سندھ میں تو ان کی حکومت نہیں ہے تو وہاں پر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہاں پر شاید ان کی نہ چلتی ہو، لیکن باقی 3 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں ان کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے ٹائیگر فورس کے ذریعے کرونا بھگانے کی کوشش کی تھی۔ پھر انہوں نے جو تھا وہ ٹڈی دل کا معاملہ آیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس۔ پھر پریڈکشن ہوئی کہ جناب سیلاب جو ہیں وہ آئیں گے، بارشیں پہلے سے زیادہ ہوں گی اور اربن فلڈنگ ہوگی، تو وہاں بھی خان صاحب نے کہا ٹائیگر فورس۔ اب مہنگائی ہے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹائیگر فورس، اور خود وزیر اعظم ہیں تو خود کام تھانے دار والے کر رہے ہیں۔ جو اہم چیز یعنی وزیر اعظم کے کرنے والے اگر وہ کام کرتے تو ابھی یہ جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو کچھ دیر پہلے FATF کے صدر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں پاکستان کو آج توقع تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا، پاکستانیوں کو کوئی خوشخبری ملے گی، لیکن خوشخبری نہیں ملی۔ یہ بھی شکر ہے کہ بلیک لسٹ میں نہیں گیا پاکستان، لیکن ابھی گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے پاکستان کو فروری 2021 تک۔ تو وزیر اعظم صاحب کے کرنے والے کام تو یہ تھے کہ وہ اپنی لابنگ کرتے انٹرنیشنلی، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوانے کے لیے جو FATF کی چیزیں تھیں ان پر عمل کرتے، لیکن وہ نہیں کر رہے، وہ تھانے دار بنے ہوئے ہیں۔ FATF کے اندر باقی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی شہری آزادیوں اور بنیادی جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کے اوپر ہیں۔ میڈیا کی آزادی ہے، جمہوری آزادی ہیں، پارلیمنٹ کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی، یہ ساری چیزیں بھی FATF کے اس پر ہیں۔ اس سب کچھ کو مانیٹر کرنے کے بعد FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے۔ اب بہت سی چیزیں جو ہے پاکستان نے کر دی ہیں، لیکن یہ والی وہ چیزیں ہیں جس پر خان صاحب شاید سوچنے کو تیار بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنی طرف سے تو رگڑا لگا رہے ہیں، اپوزیشن کو رگڑا لگ رہا ہے قوم کو، ملک کو۔ آپ تھانے دار بنے ہوئے ہیں تو وہ تھانے دار آپ نواز شریف کو تو وہ تو باہر چلے گئے، اب نواز شریف کو رگڑا لگاتے لگاتے جو قوم کو رگڑا لگا ہے، ملک کو جو رگڑا لگا ہے، آصف زرداری کو رگڑا لگاتے لگاتے وہ تھانے دار صاحب نے جو ملک کا حشر کر دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ بات کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں خود جانا پڑا تو جا کر برطانیہ سے لے آؤں گا، تو بس کوئی یہ خان صاحب کو یاد کرا دے کہ یار آپ وزیر اعظم ہو، آپ احتساب چیئرمین احتساب نہیں ہو، آپ عدالت نہیں ہو۔ پہلے میں نے یہاں پر گزارش کی تھی خان صاحب آپ قانون نہیں ہو،
آپ انتظامیہ ہو، وزیر اعظم انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ ہوتا ہے نا، تو آپ انتظامیہ ہو، آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر چلنا ہوگا۔ نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے، وہ سزا یافتہ مجرم میں آنا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ تو اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی کرنے والے کام بھی ہے تو وہ بھی تو کریں۔ باقی کرنے والا کام یہ ہے کہ مہنگائی ختم کریں، پاکستان کو جو آئسولیشن کا شکار ہے وہ دنیا میں اس پر دیکھیں، فورن جو آپ کا ہے محاذ، خارجی محاذ جو ہے، خارجہ محاذ، وہاں پر آپ بالکل زیرو ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ مطلب جو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سامنے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں گرے لسٹ میں۔ یہ بہت ایک جو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا FATF کا جس دن اجلاس چل رہا ہے، جس دن پاکستان، ہماری نظریں وہاں پر ہیں پوری قوم کی کہ نہ جانے وہاں ہمارے ساتھ کیا ہو، وہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں خود جا کر نواز شریف کو واپس لے آؤں گا، مجھے جانا پڑا تو برطانیہ خود جا کر واپس لے آؤں گا۔ تو یہ طرز عمل تو بہرحال وزیر اعظم والا نہیں ہے۔ آج جاتے جاتے ایک بات، پتہ نہیں اب کیا چل رہا ہے ملک میں، شبلی فراز صاحب نے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے آج صبح پریس کانفرنس کی تھی، بہت کچھ اس میں انہوں نے باتیں کی تھیں، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے جو کی وہ یہ کہ جی 15 جنوری سے پہلے نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ 15 جنوری سے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، مگر کیا عمران خان کی حکومت ہوگی تب؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ اور خان صاحب جس طرح چل رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کو خود شاید جانے کی بہت جلدی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔